ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جو کافر ہیں ان کے لیے یہ بات برابر ہے کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی اللہ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مفسر قرآن مفتی تقی عثمانی پاکستان نے اس آیت کی وضاحت اس طرح کی ہے، لہذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہے ان کو یعنی کافروں کو دین کی دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے سامنے دلائل پیش کریں یا نہ کریں، چونکہ انہوں نے تہیہ کر لیا ہے، تہیہ کر رکھا ہے کہ کوئی بات ماننی نہیں ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ کافر جس کا ذکر اوپر ہوا وہ اب اپنے کفر کے سبب ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں کے سمجھنے کی طاقت، ان کے کانوں کے سننے کی طاقت اور ان کی آنکھوں کے دیکھنے کی طاقت سلب کر لی ہے، یعنی چھین لی ہے۔ اس لیے ہدایت نہ پانے کی پاداش میں آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر مفتی تقی عثمانی و ترجمہ قرآن مجید سید ابو الاعلی مودودی۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ مفتی تقی عثمانی کے مطابق سورت کے شروع میں مومنوں کے اوصاف اور ان کا انجام خیر بیان کیا گیا ہے، پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کھلے عام کافر ہیں۔ اب یہاں سے ایک تیسرے گروہ کا بیان ہو رہا ہے جسے منافق کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس آیت میں من الناس سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک تیسرا گروہ منافقین کا ہے۔ تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر و تفسیر تقی عثمانی۔ یہاں منافقین سے مراد مدینہ کے منافقین ہیں، نہ کہ مکہ کے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں مذکور ہے۔ راقم الحروف یعنی مترجم کی تشریح۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو منافقوں کے خفیہ سازشی حرکات اور سازشی چال سے آگاہ کر دیا کہ
ان منافقوں کی باتوں پر یقین نہ کریں جو کہتے ہیں کہ ان کا ایمان اللہ اور روز قیامت پر ہے، در حقیقت وہ باطنی طور پر ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ یعنی منافقین اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، مگر وہ اس بات کا احساس نہیں کرتے ہیں۔ آیت کی تشریح مترجم کے مطابق منافقین کا گمان یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر منافقین کے راز کا پردہ فاش کر دیا، جس سے بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ناواقف تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ نے آگاہ کیا کہ وہ سمجھتے ہیں، یعنی منافقین سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، جس کا وہ احساس نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کا انجام کار آخرت میں برا ہوگا اور وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ مفتی تقی عثمانی کے مطابق اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کفر کے دنیاوی انجام سے بچ گئے، حالانکہ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ ان کے یعنی منافقین کے دلوں میں بیماری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، یعنی اس کی بیماری کو بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کے سبب ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت کی تشریح۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، یہ جسم کی بیماری نہیں بلکہ دین اسلام کے خلاف بیماری تھی، یعنی وہ نفاق اور شک کی بیماری تھی۔ پھر اللہ نے ان کے اس بیماری کو مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کے سبب ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ راقم الحروف یعنی مترجم کے مطابق ان کے لیے دردناک عذاب سے مراد یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں اس عذاب سے بچ سکتے ہیں، مگر آخرت کے دردناک اور ہولناک عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں، کیونکہ آخرت میں ہر ایک کے گناہوں کا حساب ہو کر ہی رہے گا اور پھر وہ اس عذاب کے مستحق ہوں گے۔ جبکہ مفتی تقی عثمانی مفسر قرآن پاکستان فرماتے ہیں کہ شروع میں انہوں نے اپنے اختیار سے اس گمراہی کو اپنایا اور اس پر اڑ گئے، یہ ان کی دل کی بیماری تھی۔ پھر ان کے ضد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا کہ اب انہیں واقعی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اسلام 360 ایپ